کہتی ہیں عصر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے اور چادر مبارک اتار کے سرانے رکھ دی. گھر سے جانے لگے. میں نے کہا سونے کہاں کی تیاری ہے؟ فرمایا دیوان نے کہا انتقال ہو گیا, جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں. اماں کہنے لگی اتنی تیزی سے نکلے, چادر ہی کر رہ گئی. عورتوں کی عادت ہوا کرتی تھی. اب بھی دیکھو نا, اب تو ماشاءاللہ جیسے دروازہ کھلتا ہے ویسے سینہ کھل کے کھڑی ہوتی ہے سامنے. عورتیں ننگی ہو جائیں, بے پردہ ہو جائیں, تم پھر بھی اپنے آپ کو حاجی صاحب کے لوگ سمجھ نہیں آتی. میں باہر کھڑی ہو جائیں گی, باتیں کر رہی ہیں, ننگے سر بھاگ رہی ہیں. کون ہے جی؟ عائشہ ہے. کون ہے جی؟ فاطمہ ہے. اس کا نام تم عائشہ نہیں, تم فاطمہ نہیں, ان کے ناموں پہ دھبا ہو. عائشہ دوپٹہ سر سے اتر جائے, رب کائنات کی قسم ہے میں اس عورت کو عائشہ نام دینے کے لیے تیار نہیں. ہو نام کی فاطمہ, بیٹا گود میں جواری آئے, رب کائنات کی قسم ہے میں اسے فاطمہ کا نام دینے کو تیار نہیں. اس عورت نے فاطمہ کا نام لیا, فاطمہ کا کردار نہ لیا. اگر فاطمہ کا کردار لیتی, اس کی گود میں ناچنے والا نہ آتا, کالی کملی والے کے نواسے کا غلام آتا. کا چادر سرانے رکھ کے چلے گئے. دیر ہو گئی, کبھی اتنی دیر گھر سے باہر نہ رہے, پریشان ہو گئی. گھر چھوٹا سا تھا, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, چکر لگاتی رہی, پریشان ہو. دروازے میں پرانے وقتوں میں سوراخ ہوا کرتے تھے, جان کے دیکھا تھے نا کبھی سوراخ. کون آیا بھائی؟ چاچی, چاچے نے بھیجا سبزی دے کے. اچھا بھائی اندر ہاتھ کر کے پکڑا دے. اب تو کہتے بڈھیاں ہو گئی ہماری, کوئی شادیاں تھوڑی ہوگی جو ان سے پردے کرتے پھرے. یہ جو آنٹیاں ہیں نا, بیڑا غرق کر کے رکھتے ہیں ان آنٹیوں نے آنٹوں کے آنٹے بجا کے رکھا. سنار کی گھر والی, سنار نے اپنے گھر سبزی بھیجی. شام کو گھر آیا, بیوی افسردہ افسردہ رو رہی ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ جو تو نے دکان کا ملازم بھیجا ہے, بیٹا بیٹا کہتا ہے, آج اس نے سبزی میرے ہاتھ میں پکڑائی اور میرا ہاتھ دبا کے چلا گیا. اس کی نیت مجھے اچھی نہیں لگی. سنار کی چیخ نکلی, کہنے لگے نقد سزا مل گئی. میری دکان پہ ایک حوا کی بیٹی آئی تھی, اس نے چوڑیاں مانگی اور کہنے لگی چاچو پہنا کے دکھا. میری چوڑیاں پہناتے وقت میری نیت کے اندر حرام پنا آ گیا. میں نے اس کا ہاتھ دبایا. مجھے کیا پتا تھا اگر میں کسی کی عزت کا ہاتھ دباؤں, گھر میں میری عزت کا کوئی ہاتھ دبا کے چلا جائے گا. کسی کی بیٹی پہ انگلی نہ اٹھا, ورنہ تیری پہ اتنی اٹھیں گی خدا پاک کی قسم زہر کھانے پر تیار ہو جائے گا. کسی کی راہ چلتی کو دیکھ کر آنکھ نہ اٹھا, ورنہ جب تیری چلے گی تیری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. چھوٹا سا سوراخ تھا گھر میں, کر کے دیکھا, ہائے مر جاؤں, ماں باپ قربان ہو, سرکار کہاں چلے گئے؟ او مدینے کے چوک تک ساری گلی خالی نظر آ رہی ہے, کوئی بھی نہیں. اما عائشہ کہتی مجھے یاد نہ رہا, سمجھ نہ آئی, میں نے نبوت والی چادر اٹھا کے یہ سینے پہ ڈال. میں نے نبوت والی چادر اٹھائی سینے پہ ڈال. کہ پھر میں دروازے کے قریب گئی, ہانپتی کانپتی کہاں چلے گئے؟
کہ میں نے وہ سوراخ کے اندر دیکھا سامنے سے تشریف لا رہے اور آسمان سے چھما چھم بارش ہو رہی. میں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا، حیات چادر بھی نہیں لے کے گئے. بارش کے قطرے تیز ہے، نبوت والا جسم نرم ہے. فوراً نبوت والی چادر پر میری نگاہ گئی، میں نے اٹھا کے سرانے رکھ دی. حضور تشریف لائے، میں نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا، میری چیخ نکل گئی. میں نے پیروں کے تلوے کو ہاتھ لگا کے دیکھا، میں نے انگلیوں کو ہاتھ لگایا، میں نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، میں نے جسم پہ ہاتھ پھیر کے دیکھا. رب کائنات کی قسم ہے، پورے وجود کپڑوں پر مجھے ایک بھی بارش کا قطرہ نظر نہیں آیا. میں نے جسم پہ ہاتھ پھیرا، ہائے اللہ، بار بارش ہو گیا، وجود خشک. مجھے جسم پر ہاتھ پھیرتا دیکھ کر، میری حیرانگی کو دیکھ کر مزاج سمجھ گئے، پوچھنے لگے عائشہ کیا بات ہے، پورے وجود پہ کیوں ہاتھ پھیر رہی ہے؟ اما عائشہ کہتی سر پکڑ کے بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو ہیں، جُتی دیکھتی ہوں، چہرہ دیکھتی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ دیکھ کیا رہی ہے، بتا تو صحیح. کہ کملی والے، جب میں نے سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا آپ آ رہے تھے، آپ کے جسم پہ بارش کے قطرے گر رہے تھے. گھر آئے، بدن سوکھا، کپڑے سوکھے، پاؤں کا جوتا سوکھا. میں عائشہ صدیق کی بیٹی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مسکرائے، یوں کر کے نگاہ اٹھائی، چادر پہ نگاہ پڑی، جو ہاتھ میں لے کے کہا عائشہ کہ جی، کہ جب سے رکھ کے گیا ہوں چادر یہی پڑی ہے. عائشہ یہی تھی کہ بے خیالی کے عالم میں ایک لمحے کے لیے میں نے اوڑھ لی. عائشہ جب تو نے یہاں دیکھا چادر تیرے یہاں تھی کہ یہاں تھی، کہ کملی والے یہاں تھی. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، سیدہ عائشہ کے سامنے ہنسنے لگے. فرمایا عائشہ اللہ اکبر، جب میرے وجود سے چادر اتر کر تیرے وجود پر آئی، اللہ نے اس چادر کی برکت سے تجھے وہ کچھ دکھا دیا جو مجھے دکھایا کرتا. کملی والے ابھی بھی میری سمجھ میں نہیں آیا. عائشہ جب نبوت والی کملی جس کی قسمیں عرش پہ اٹھائی جا رہی ہیں، جب تیرے وجود پہ آئی، اللہ نے تجھے وہ دکھایا جو مجھے دکھایا کرتا ہے. اے عائشہ چادر اوڑھ کے تو نے باہر دروازے میں سے دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ بارش کے قطرے نہیں تھے، بلکہ میرے وجود پر انوارات کی آسمان سے بارش ہو رہی تھی. آج اس نبی کا طریقہ توڑتے ہوئے لوگوں، تمہارے دل پہ چوٹ کیوں نہیں لگتی؟ تمہارے ایمان کی میں کمزوری کیوں آ گئی؟ جنہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کو زلفیں ہلاتا دیکھا ہو، عبدالستار صاحب دوسری رحمت اللہ علیہ کو پہاڑوں کی طرح استقامت کا پہاڑ بنا دیکھا ہو، اور جنہوں نے مولانا عبداللہ صاحب کو دیکھا ہو، اور جنہوں نے وہ لوگوں خیر محمد کو دیکھا ہو، جنہوں نے محمد علی جلندری کو دیکھا ہو، اور جنہوں نے اس پٹی پر اللہ والوں کو دیکھا ہو، جنہوں نے عبدالشکور دین پوری کو دیکھا ہو، جنہوں نے عبدالعادی کو دیکھا ہو، جنہوں نے عبداللہ درخواستی کو آنکھیں بند کر کے حدیث پڑھتے دیکھا ہو، میں کیسے مان جاؤں ان لوگوں، ان کے جانے کے بعد تیرا میرا ایمان کمزور پڑ گیا ہے. آج لوگوں جب بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، عزت اسلام کے لیے آج جب مانگا جاتا ہے نظریں جھک جاتی ہیں. کیوں؟ قرآن کی برکتوں سے اسلام کی دولت ملی، میری بیٹیوں تمہیں حیا کا زیور ملا، مردوں تمہیں غیرت ایمانی ملی. قرآن کی برکتوں سے جہاں پور کے غیور مسلمانوں تمہیں کلی کلی نگر نگر عمر عمر کا نہرہ ملا ہے. یہی قرآن کی برکت ہے، یہی ایمان کی دولت ہے.
لوگوں رب کائنات کی قسم ہے سگی ماموں لگانے کو تیار نہیں. او لوگوں تم نے ایمان کی دولت پائی, قرآن کی بہاریں پائی. روزہ انور پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو کر اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑی ہو کے اسی نعرہ لگانے والے, اسی کلمہ پڑھنے والے اللہ اکبر غیور سنی مسلمان نوجوان کا انتظار کرے گی.